آگے جی محترم جی مزید فرماتے ہیں نبوت کے حصے ہیں، یعنی نبوت کے اجزاء ہیں، اور ایک حصہ نبوت کا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی ہے۔ یہ حصہ آگے وہ جو کتاب لکھی ہے جنہوں نے وہ لکھ رہے ہیں، یہ حصہ غیر تشریح نبوت کا ہی ہو سکتا ہے جو صرف حضرت کے امتی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اگر غیر تشریح نبوت باقی ہے، غیر تشریح نبوت رہ گئی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر تشریح نبی کہیں اور سے آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اسی یہ بڑا مشہور و معروف شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا دار۔ وہی باتیں جو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں پرانے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ پھر دیکھیں آگے وہی لفظ خاتم النبیین کی مختلف تفسیریں، مختلف تشریحیں، مختلف خیالات، مختلف باتیں جو مختلف علماء نے لکھی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اس معنی میں بوجہ خاتم النبیین تمام رسولوں سے اکمل ہیں، کامل کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی۔ جی 8ویں صدی کے عارف حضرت سید عبد الکریم جیلانی مشہور و معروف عالم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کیونکہ آپ کمال کو لائے ہیں مگر کوئی اور اسے نہیں لایا۔ پھر آگے علامہ ابن خلدون کا حوالہ ہے، وہ لکھتے ہیں صوفیاء خاتم النبیین کی تفسیر بموجب ایک حدیث نبوی اینٹ سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے مشہور و معروف حدیث سنی ہوگی جس میں یہ کہا گیا کہ میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اس کے متعلق دیکھیں امام مولا علی قاری لکھ رہے ہیں یہاں تک کہ اس اینٹ نے عمارت مکمل کر دی، اس سے مراد وہ نبی ہے جس کو نبوت کاملہ حاصل ہوئی، یعنی شریعت کو اس نے آ کر مکمل کیا ہے، یہ مراد ہے۔ اس کا اور بھی ایک حوالہ تھا لیکن وہ میں اس وقت نہیں لے کر آیا کیونکہ ابھی میں صرف خاتم کے لفظ میں بات کر رہا تھا، حدیث پر میں بات نہیں کر رہا تھا، اور میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خاتم کے کئی مفہوم ہیں۔ فاتح بھی آ گیا، نبوت کا کامل ہونے والا بھی آ گیا، شریعت کا آخری نبی بھی آ گیا، وہ نبی بھی آ گیا جس کے فیض اور مہر سے دوسروں کو نبوت ملی، وہ نبی بھی آ گیا جو قیامت کے روز خدا کے تمام جو صفات ہیں ان کے ظہور کو ظاہر کرے گا۔ آگے دیکھیں اگلا حوالہ ہے، یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں جی، معذرت کے ساتھ یہ سلائیڈز کو اوپر نیچے کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اچھا یہ جو حوالہ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں علماء ربانی، یہ امام ابن خلدون کا یہ حوالہ ہے، ولایت کی مثال اس کے مختلف مراتب کی وجہ سے نبوت سے دیتے ہیں، اور ولایت میں جامع کمالات کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو ولایت میں مختلف کمالات کو اپنے اندر جمع کر لے اس کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں، یعنی ولایت کے اس طرح مرتبہ کو پا لینے والا جو خاتمہ ولایت ہے، ولایت کے انتہائی مرتبہ کو جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے انتہائی مرتبہ کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ جیسے جو شخص اولیاء میں سارے کمالات اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اس کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں، بین ہی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے۔ آگے محترم انیس بھائی اگر آپ اگلا پیج لے آئیں، یہاں دیکھیں پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی کا ایک حوالہ ان کی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو لوگ مختلف کتابوں میں انہوں نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، اور تحذیر الناس ہے، اور دوسری ان کی کتابیں ہیں مباحثہ شاہ جہاں پوری بھی ہے ان کا، وہ لوگ اگر دلچسپی رکھتے ہوں پڑھیں تو پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑے مختلف مفہوم اس کے بیان کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے چوٹی کے امام ہیں، اور دیوبندی وہ ہیں جنہوں نے طریقے ختم نبوت کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ یہاں لکھتے ہیں جتنی بڑی عطا ہوگی اتنا ہی بڑا ظرف چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ جس میں ظہور کامل ہو، جملہ کمالات خداوندی کے لیے بمنزلہ قالب ہو، ہم اسی کو عبد کامل اور سید الکونین اور خاتم النبیین کہتے ہیں۔ آگے چلیں جی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی پھر آگے جا کر لکھ رہے ہیں عالم امکان کے کمالات علمی ہوں یا کمالات عملی، دونوں میں خاتم الانبیاء اصل اور مصدر ہے، اور سوا اس کے جو کوئی کچھ کمال رکھتا ہے وہ در یوز گر خاتم الانبیاء ہے۔ وہی بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہی بار بار لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کا جو کمال ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آگے بات چلائیں محترم انیس بھائی، ایک اور حوالہ سب نبیوں سے افضل، حضرت فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں، مشہور و معروف نام، دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے تو سب نبیوں سے افضل قرار پائے۔ اب آپ آخری پر ہی آ کے رک جاتے ہیں، آگے آپ بڑھتے ہی نہیں۔
اور جب آپ افضلیت کی بات کریں گے تو پھر آپ کو جو پہلے نبیوں پر ان کا فیض جاری ہوا اس کے بعد کے ماننے میں کیا امر مانے ہے، جبکہ آپ خود قائل ہیں کہ بعد میں نبی آئے گا، اس کے بھی میں نے حوالے آپ کو دکھائے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہ وہ نبی ہوں گے، وہ تو زندہ ہی نہیں، تو مراد اس سے علاوہ اور کوئی نکلتی ہی نہیں کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو اس مقام کو پائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس لیے بولا کہ عیسوی جو قوم ہے ان کی، انہوں نے اس کو آسمان پہ چڑھایا، خدا نے کہا میں زمین پہ اتار دوں گا اس دور میں، اس کا فوت ہو جانا ثابت ہو جائے گا، جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے آسمان پہ چڑھایا وہ زمین پر اتر آئے گا۔ یہ بھی ایک اس کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ آگے محترم انیس بھائی بات چلائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور عالم وہ کہتے ہیں ہر نوشتے کی صحت مور کے سبب سے، اور حق تعالیٰ نے پیغمبر کو مور کہا تاکہ لوگ جان لیں کہ محبت الہی کے دعویٰ کی تصحیح آپ کی مطابق ہی سے کر سکتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر کتاب کا شرف اور بزرگی مور کے سبب سے ہے، اور ہر کتاب کا شرف اور بزرگی مور کے سبب سے، تو سب پیغمبروں کو شرف حضرت کی ذات سے ہے، اور ہر خطبہ کی گواہ اس کی مور ہوتی ہے، تو محکمہ قیامت میں گواہ آپ ہوں گے۔ دعوی محبت الہی کی تصدیق کرنے والی مہر۔ کتنے مختلف تراجم ہیں جو مختلف اہل اللہ نے اس لفظ خاتم پر غور کر کے پائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر دیا، ان کی تعریف کو کامل درجے پر پہنچایا اور ان کے علاوہ اضافی باتیں بتائیں۔ اسی وجہ سے آپ ذلی اور بروزی اور امتی نبوت کے مقام پر فائز قرار دیے گئے۔ آگے دیکھیں جی، پھر وہی بات حقیقی نبی، پھر وہ قاسم نانوتوی کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے آئینہ آفتاب اس دھوپ میں واسطہ ہوتا ہے جو اس کے وسیلہ سے ان موازے میں پیدا ہوتی ہے جو خود مقابل آفتاب نہیں ہوتی، پر آئینہ مقابل اور آفتاب کے مقابل ہوتی ہیں، ایسے ہی انبیاء باقی بھی مثل آئینہ بیچ میں واسطہ فیض ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی یا کوئی کمال ذاتی نہیں۔ بتائیں یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں رہ جائے گا، بالکل محض دعویٰ رہ جائے گا اگر بعد میں کوئی شخص بھی اس مقام تک نہ پہنچے۔ تو جو فیض پہلے جاری تھا وہ بعد میں بند نہیں ہوا، اس طرح کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ نہیں چل سکتا دوبارہ۔ اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب سورج کے ظہور کے بعد جو کوئی جو مقام پانا چاہتا ہے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع کے نتیجے میں ملے گا۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، نبیوں کا شہنشاہ اور بادشاہ ہفت اقلیم۔ پھر آگے مولانا قاسم نانوتوی کا حوالہ، وہ کہتے ہیں ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہر اقلیم کا بادشاہ باوجود کہ بادشاہ ہے پر بادشاہ ہفتے اقلیم کا محکوم ہے، ایسے ہی ہر زمین کا خاتم اگرچہ خاتم ہے اور ہمارے خاتم النبیین کا تابعی۔ ایک اور مضمون انہوں نے یہاں چلایا ہے اس کتاب میں کہ اگر دوسرے سیاروں میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی اگر کوئی نبی ہو تو پھر بھی کیا نبی پاک خاتم النبیین رہتے ہیں؟ تو وہ بات وہ یہاں درج کر رہے ہیں۔ پھر آگے علامہ تقی الدین سبکی کا حوالہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کی طرح ہیں اور باقی سب نبی آپ کے جرنیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آگے چلائیں جی گفتگو کو انیس بھائی، میں حوالے مختلف اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ جو بات کرتی ہے اس میں وہ اکیلی نہیں ہے، اگر وہ آخری کے ساتھ کچھ اضافہ کرتی ہے تو بہت موجود ہے مواد مسلمانوں کے لٹریچر میں۔ فیض رسانی میں بے مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم النبیین ہیں کہ فیض پہنچانے میں نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ جب کوئی کاریگر اپنی صنعت میں انتہائی کمال پر پہنچے تو کیا تم نہیں کہتے کہ تجھ پر کاریگری ختم ہوگی؟ مولانا روم کا بڑا مشہور حوالہ ہے، آپ کو ہمارے لٹریچر میں بہت ملے گا۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، آگے پھر انہوں نے ایک شعر ہے اس کی تشریح ہے، یا رسول اللہ آپ ہر قسم کے ختموں کو کھولنے کی وجہ سے فاتح ہیں اور روح بخشنے والوں میں آپ خاتم ہیں۔ الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ روحانی ترقیات کے سب دروازے کھلے ہی کھلے ہیں، کوئی بھی بند نہیں۔ اب تمہیں وہ میری پیروی کے نتیجے میں پانا ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے معاملہ یہ چل رہا تھا کہ اگر ایک نبی نے دوسرے نبی کا نام بھی نہیں سنا ہوا، وہ اس کی تعلیم سے بھی آگاہ نہیں، وہ خود اپنا تعلق خدا سے پیدا کر کے نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا تھا اور خدا اس کو نبوت کے مقام پر سرفراز کر دیتا تھا۔ اب یہ معاملہ نہیں ہوگا، اب جس نے بھی خدا تک پہنچنا ہے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر اس مقام تک پہنچنا ہوگا۔ یہ کامل مقام جو ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر ملے گا۔ اگلا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،
मुरातब कमालात नबूवत का इंतहाई मुकाम, ये मुख्तलिफ तर्जुमे हैं, उसी लफ्ज़ खातिम की बात चल रही है अभी। यहाँ पर आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत शाह बदियुद्दीन, आप लिखते हैं बाद ज़माना असहाबुल मुरसलीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दर्जा वराउल वरा में उन 3 औलिया के सिवा और कोई इस मर्तबा उलिया पर नहीं पहुंचा। अव्वल ख्वाजा अवैस करनी, दूसरे बहलोल दाना और जनाब कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अहबाब मुहय्युद्दीन इस मर्तबा में लासानी और सबसे अफजल करार पाए। ये 3 अशखास का नाम लिखकर उन्होंने बताया कि इनको ये दर्जा मिला और ये मर्तबा ज़ाते मादन सिफात में आपकी इस तरह खत्म हुआ कि जिस तरह जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और असहाबे किराम पर खिलाफत और अली मुर्तज़ा पर विलायत और हुसनैन अलैहिस्सलाम पर शहादत खत्म हुई। अब बताएं मुझे कितना वाज़ेह हवाला है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं सारे हवाले आपकी खिदमत में पेश करूं, इसलिए मैं इन पर बहुत ज्यादा तबसरा नहीं कर रहा। क्या कोई उनके बाद वली नहीं आया? क्या हजरत अवैस करने के बाद कोई वली पैदा नहीं हुआ? क्या मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के बाद कोई वली नहीं आया? क्या बहलोल दाना के बाद उम्मत में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ? वो कहते हैं जिस तरह उन पर खत्म हुआ वो वैसी ही तर्ज है जैसे नबी पाक पर नबूवत, साहबे करम पर खिलाफत, अली मुर्जा पर विलायत और हुसनैन पर शहादत। क्या इनके बाद कोई खलीफा नहीं बनेगा? क़यामत तक नहीं बना? क्या अली मुर्तज़ा के बाद कोई वली नहीं आया? और क्या कोई शहीद करार नहीं पाया हुसनैन अलैहिस्सलाम के बाद? तो इन चीज़ों को समझें, गौर करें, आपको ये बातें नहीं बताई जा रही। ये हमारा असूल है, इस बुनियाद पर मिर्ज़ा साहब को काफिर जो है वो करार दिया गया और जमात पर सारा जुल्म और सितम तोड़ा जा रहा है। इसका ये मफहूम, इसका ये तर्जुमा, इसकी ये तशरीह मौजूद है आपकी किताबों में। आप भले हमें ना माने, आप भले हमारा इनकार करें, लेकिन ये तो तस्लीम करें कि ये बिल्कुल एब्सर्ड बात नहीं है जो अहमदी कर रहे हैं। ये बात कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है और हमारे बुजुर्गों की अपनी किताबों से साबित है। हमने नहीं माननी, वो आपकी मर्जी है। आगे चलाता हूं मैं बात को। फिर देखें आखिरी रूहानी ओहदा। अब ये एक और इसका तर्जुमा मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब लिख रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि अहले देवबंद जो हैं वो क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। वो लोग जो देवबंदी हैं वो क्यों मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको आगे वाला दिखाऊंगा। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान में खत्म रसूल बने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खत्म विलायत बनकर जाहिर हुए। हजरत शेख मुक़द्दस देलवी मशहूर मारूम आलिम, जो मर्तबा बुलंद भी मुमकिन है हजरत उस पर फायद और अल्लाह की हर नेमत आप पर तमाम हो गई। तो कामिल, तमाम, फाते, खोलने वाला, फैज़ रसां, ये सारे मफहूम जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ उलमा लिखते चले जा रहे हैं। आगे देखें, मैंने मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब का जिक्र किया था, उनका ये हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा अहले देवबंद हैं जिन्होंने शोर डाला हुआ है, बाकी भी मौजूद हैं, उसमें शामिल हैं, लेकिन इनका अंदाज कुछ और जारहाना है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हवाले मैं इनके खुद बहुत चोटी के आलिम के लेकर आया हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाला मामला है। अम्बिया बवजह हकाम रसानी मिसल गवर्नर वगैरह नवाब खुदाबंदी होते हैं, इसलिए उनका हाकिम होना ज़रूरी है। चुनांचे जैसे ओहदा मातहत में सबसे ऊपर गवर्नरी या वजारत है और सिवाय इसके और सब ओहदे उसके मातहत होते हैं। औरों के अहकाम को और तोड़ सकता है, उसके अहकाम को कोई नहीं तोड़ सकता, और वजह उसकी यही होती है कि उस पर मुरातबे ओहदा जात खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही खात्मे मुराद नबूवत के ऊपर और कोई ओहदा या मर्तबा होता ही नहीं, जो होता है उसके मातहत होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में कोई जर्रा बराबर भी अब इजाफा या कमी नहीं हो सकती। ये बात है जहां वो दर्ज कर रहे हैं। आगे देखें, हजरत अल्लामा शहीउद्दीन हकी जो हैं वो क्या तहरीर करते हैं। ये बड़ा अच्छा और पढ़ने से ताल्लुक रखता है हवाला। आप इरशाद फरमाते हैं, मोहर जब खत पर हो तो किसी को उसके तोड़ने की ताकत नहीं। इसी तरह किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वह खातमुन नबिय्यीन के सिवा अलूम कुरान की हकीकत का अहाता कर सके। और जब तक बादशाह की मोहर हदाना पर मौजूद हो, कोई शख्स, ये अरबी है, इसका आगे तर्जुमा है अनीस भाई, कोई शख्स, ये अगर आप अगले पेज पे जाएं तो ये मैं पढ़ रहा हूँ जो तहरीर, उसका तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ, अरबी थी पहले। तो यहाँ ये जो लिख रहे हैं वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर है उसके सिवा कोई शख्स जो है उस खजाने तक नहीं पहुंच सकता, सिवाय इसके कि खुद बादशाह उस खजाने में से किसी को अता करे, क्योंकि बावजूद मोहर के बादशाह के लिए उस खजाना की तरफ राह पाना ममनू नहीं और उसे फैज़ पहुंचाना ममनू है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब इलाहिया का खजाना और अलूम इलाहिया और हक़ाइक़ लुदनिया के जवाहरात का मजमुआ है। इसलिए उसके अलूम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ादा रूहानिया के बगैर
جو آپ کے خاتم ہونے کے فیض ہیں کسی پر نہیں کھل سکتے، کیونکہ فاتح بھی آپ ہیں۔ بس اسی وجہ سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس طور پر قرآن یعنی تمام علوم قرآنیہ کا خزانہ دیا گیا، اور یہی بھید ہے جو مہر نبوت آپ کی پشت پر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، کیونکہ شاہی خزانہ کو دروازہ کے باہر سے سر بمہر کیا جاتا ہے تاکہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت ہو سکے اور کوئی چور اسے چرا نہ سکے، بلکہ وہ جس پر چاہے خود افاظہ کرے۔ یہی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار کرتے رہے ہیں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں امتی ہوں، میں نے جو کچھ پایا ہے اس کی وجہ سے پایا ہے، اور ممکن نہیں کہ میں اگر اس کی پیروی میں نہ ہوتا اور میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو خدا اٹھا کر ان کو پھینک دیتا، کچھ پرواہ نہ کرتا میرے اعمال کی۔ یہاں میں دوسروں کے حوالے زیادہ دکھا رہا ہوں کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کو لوگ پھر جو ان کی اندر ایک اشتعال ہے اس کی وجہ سے مانتے نہیں۔ آگے دیکھیں یہ کیا درج کر رہے ہیں، آگے وہی حدیث لکھی ہے انہوں نے جو مشہور و معروف ہے، آپ کو بھی آپ کی علم میں ہوگی، خدا نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس خزانے کی جو چابی تھی اس کے لیے خاتم یعنی مور کا آنا ضروری ہے، یعنی وہی اس کو کھول سکے گا جس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مور کا نام دیا گیا، آپ وجود باری کے خزانہ پر مور ہیں، اور آپ کو فاتح کھولنے والا کا نام دیا گیا کیونکہ آپ سے ازلی خزانہ کی مفتاح یعنی چابی ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعہ ہی سے کھولا گیا اور آپ ہی کے ذریعہ سے اسے سر بمہر کیا گیا، اور خزانہ میں جو کچھ ہے اس کا علم اور عرفان صرف خاتم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مفتاح بھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں فرمایا، پھر آگے انہوں نے وہ حدیث لکھی، پھر میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی اس کے حبیب کی زبان پر ترغیب دینے والے فیض کے ذریعہ عرفان حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت خاتم النبیین کو حبیب اللہ کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ خاتم کا اثر شاہی خزانہ پر اس محبت کی صورت میں ہوتا ہے جو اس چیز سے ہوتی ہے جو خزانہ میں پائی جاتی ہے۔ بڑی عارفانہ، بڑی گہری، بڑی ڈیپ باتیں ہیں، اور یہ عارف باللہ لوگ تھے، یہ ان کو جانتے تھے۔ افسوس کہ آج کے دنیا دار علماء ان تحریروں سے بھی شاید بے خبری ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان باتوں کا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاتم نبیین کے معنی یہ ہے کہ رب العزت نے تمام انبیاء کی نبوت جمع کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس کا معدن بنایا اور مہر نبوت اس پر لگائی، یعنی تمام کمالات نبوت کے اپنے پورے کمال پر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جمع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ کسی دشمن نے مقابل نبوت تک راہ نہیں پائی۔ مراد یہ ہے کہ جو اس مہر کے ذریعے نہیں آئے گا وہ نہیں پہنچ سکتا اب خدا کے کسی بھی مقام تک۔ آگے چلاتے ہیں جی، عبد الکریم جیلانی صاحب، وہی خاتم کی بات میں نے چلائی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاتم نبیین تھے کہ آپ نے حکمت، ہدایت، علم یا راز کی ہر بات سے آگاہی بخشی اور اس بھید کی طرف واضح اشارہ کر کے اس کی وضاحت کا حق ادا فرما دیا۔ اس کا ٹائٹل ہے کامل رہنما۔ پھر آگے دیکھیں وہی انگوٹھی والی بات، میں نے آپ کو شروع میں جو ترجمے دکھائے تھے ان میں ایک ترجمہ انگوٹھی کا بھی تھا۔ اس کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری اور روحانی بناوٹ اور ہلاک میں سب سے زیادہ حسین ہیں، کیونکہ آپ نبیوں کا حسن اور جمال ہیں، اس انگشتری کی مانند جس سے زینت و تجمل حاصل کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے آنے سے نبوت کو زینت حاصل ہوئی، نبوت کا جو مقام تھا اس کی شان و شوکت ظاہر ہوئی ہے۔ انگوٹھی جیسے انسان پہنتا ہے تو اس کا وہ ایک زینت ظاہر ہوتی ہے اس انگوٹھی کی وجہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ خاتم کا بولا گیا اس میں ایک انگشتری کا جو معنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تو نبیوں کی زینت ہے، تیرے آنے سے وہ زینت کمال تک پہنچی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبیوں کے لیے انگوٹھی کی مانند ہے جسے وہ پہنتے اور اس سے زینت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں۔ آگے دیکھیں ایک اور حوالہ حضرت ابو الحسن شریف، وہ لکھتے ہیں یہ ایک استعارہ ہے۔ اب دیکھیں مہر کا جو میں نے ترجمہ دکھایا آپ کو شروع میں، اور میں اس حوالے کا انتظار کر رہا، انسان مہر نہیں ہوا کرتا، انسان ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کو بولا جائے کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ شیر ہے، تو استعارتاً وہ بات کی جاتی ہے، اور استعارے کے اندر بڑے مفہوم پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ اس کا ایک لغوی معنی اٹھا لیا گیا ہے اور اس پر اڑ گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ لکھ رہے ہیں یہ استعارہ ہے، یعنی یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے یہ ایک استعارہ ہے، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت
اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے، اور ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا بھی اس مور کی طرح جو خطوں پر ان کو محفوظ رکھنے ان کی علامت کے طور پر ثبت کی جائے۔ دیکھیں ایک اور معنی سامنے آتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے اندر پائی ہوئی روحانیت کو بھی نہیں پا سکیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، کے نور سے، کی روح سے ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اس بندے کو خدا نے ان کتابوں کا محافظ بنا دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنا زبردست انہوں نے مفہوم بیان کیا۔ خود وہ اپنے انبیاء کے مقام کو نہیں پہچان سکتے، کسی کو نیچے گرائیں گے، کسی کو اوپر اٹھائیں گے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آتے۔ آگے دیکھیں، آگے ایک اور عالم ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور ان کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہیں رہی، لیکن ان کی شریعت کے بنیادی احکام و اصول کی شریعت محمدیہ جامع ہے، اسی لیے آپ محافظ شریعت بھی ہیں۔ وہی بات لکھ رہے ہیں جو پہلے لکھی انہوں نے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی شرائع کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ قرآن کی روشنی میں غور نہیں کرتے۔ سیدھی بات ہے، جب تک مسلمان نہیں ہوتے گمراہی میں رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی واحد شارع حقیقی، اس میں وہ لکھ رہے ہیں تمام رسول شرع کے حاصل کرنے میں خاتم الرسالت سے مدد کے طالب ہیں۔ ٹھیک، ان کی شریعتوں کی تشریح اب اگر صحیح ہوگی تو وہی ہوگی جو قرآن نے کی ہے، وہی ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آگے دیکھیں حضرت شاہ اسماعیل، یہ جو اہل حدیث احباب ہیں، اچھا یہ کیا، یہ تو ہو گیا انیس بھائی، اگلا میں ریفرنس دکھانا چاہ رہا ہوں جی، یہ ان کا دیکھیں، آپ ملاحظہ کیجیے، یہ لکھتے ہیں جب ایک دور ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے دور کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے وجود سے پہلے دور کی ہدایت کو کمال کی نہایت تک پہنچاتا ہے، ایسا شخص پہلے دورے کی ہدایت کو کمال کی نہایت تک پہنچاتا ہے، اس کو ترجمان مقرر کر کے اس کی نزاکت والی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تازہ مہربانیوں کی طرف آدمیوں کی دعوت کی جاتی ہے، اور اس دورہ کی امامت اس کو بخشی جاتی ہے جو زمانہ میں آدمیوں میں سے زیادہ با کمال اور اللہ تعالیٰ کے فیض کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اور یہ مقام مستقل طور پر حضرت خاتم النبوت اور فاتح الولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسوس ہے، اور یہ آپ کی پیروی کی برکت سے اس مقام کا نمونہ بعض بزرگوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ان کو خاتمین اور فاتحین کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ شاہ اسماعیل کون سے فرقے کا عالم جو ہے اس کا حوالہ یہاں میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا۔ اب اس پہ بھی غور کریں، بڑے بڑے گہرے مضمون چھپے ہوئے ہیں، وقت چونکہ تھا نہیں، حوالے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں ان پر زیادہ تبصرہ کر نہیں سکتا، ورنہ بہت گہرے مضامین ہیں جو ان بزرگوں نے ان جگہوں پر لکھے ہیں۔ آگے دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر خدا سے تعلیم حاصل کرنے والا ہو۔ اس کی تو مزید وضاحت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں محترم انیس بھائی، یہ حضرت امام عبدالوہاب شیرانی کا بعض حوالے بڑے مشہور ہیں، ہمارے احمدی احباب کے علم میں بھی ہوں گے اور دوسرے دوستوں نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ ہم بہت پیش کرتے ہیں۔ نبوت مطلق نہیں اٹھائی گئی بلکہ محض تشریح نبوت ختم ہوئی ہے، جس کی تائید حدیث من حفظ القرآن سے بھی ہوتی ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کے دونوں پہلوؤں سے بلا شبہہ نبوت داخل ہو گئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لا نبی بعدی و رسول سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ آگے چلیں، بات کو آگے چلائیں، یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف تشریح نبوت اٹھی ہے۔ پھر وہی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے پھر جا کے آگے لکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی بعدی ولا رسول کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی شریعت خاصہ لے کر نہیں آئے گا۔ یہ حدیث حضور کے اس قول کی مانند ہے کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو کوئی اور کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب کیسر مر جائے گا تو کوئی اور کیسر نہیں ہوگا۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ملا علی قاری ہیں، وہ لکھ رہے ہیں حدیث لا عاشا ابراہیم اللہ کانا صدیق النبیین، اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے تو یہ معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو۔ آگے چلائیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں مزید اس کی کیا وضاحت کرنی ہے، اتنی واضح بات لکھی ہے انہوں نے۔ شیخ سید سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی ولا رسول سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے۔ پھر آگے دیکھیں
वही जाके आगे लिखते हैं, आ हज़रत सल्लम पर नबी इन मानों में ख़त्म किए गए हैं कि ऐसा शख्स नहीं पाया जाएगा जिसे अल्लाह ताला लोगों पर नई शरीयत देकर मामूर करे। मेरे बाद 30 होंगे जो सब दावा करेंगे कि वो नबी हैं, और मेरे बाद कोई नबी सिवाय उसके जो अल्लाह ताला चाहे वाला नबी बाद इल्ला माशाअल्लाह। तो झूठे आएंगे, सच्चा भी आएगा। सच्चे के आने से इंकार नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा 30 का मतलब ही ये था कि सच्चा भी आएगा, वरना ये कहना था कि क़यामत तक झूठे ही आएंगे। तो 30 बताया कि 30 के बाद फिर अगर कोई दावा करेगा तो उसके मुतल्लिक एहतियात करना। उलमाए अहले सुन्नत भी इस अमर की तशरीह करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर के में कोई नबी साहिब शरअ जदीद नहीं हो सकता, और नबूवत आपकी आम है, और जो नबी आपके हम असर होगा वो मुत्तबे शरीयत मोहम्मदिया का होगा। ये मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल वाले मशहूर और मारूफ आलिम, ये हवाला भी जमात बहुत पेश करती है। सैयदुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बरेलवी हजरात का जो इनसे इश्क है वो उससे कौन आगाह नहीं। आप क्या लिख रहे हैं? आप लिखते हैं कायनात में आखिरी मर्तबा इंसान का है, जब वो रूज पाता है तो उसमें तमाम मरातबे मज़कूरा अपनी तमाम वसअतों के साथ ज़ाहिर हो जाते हैं, और उसको इंसान कामिल कहा जाता है। और अरूज कमालात और सब मुरातब का फैलाव कामिल तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। जिस बात को मौलाना इसरार अहमद कह रहे थे कि मैं ठंडे दिल से कह रहा हूँ, गौर करें, और ये दूसरा मफहूम है, क्यों कह रहे हैं? उनको पता था उम्मत की निगाहों से वो जो हो गया हुआ है, ये वो समझ रहे थे मैं अपनी तरफ से बड़ी नई बात है जो आज करने लगा हूँ। पता तो होगा उनको कि पुराने बुजुर्गों ने लिखी है, लेकिन वो ये जानते थे कि ये पाकिस्तान की अवाम जो है, इनको इस मानों का कोई नहीं पता, और इनको उलमा ने जो माने बार बार अजबर करा दिए हुए हैं, मैं उसके खिलाफ बात करूंगा कहीं मेरे पीछे न पड़ जाए। तो ये देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिख रहे हैं। फिर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का हवाला मैं लेकर आया हूँ। हासिल मतलब इस सूरत में ये होगा कि अब ये आपने पहले भी देख लिया था, और इसी ये दोनों हवाले पहले भी आ चुके हैं। आप अगर अगली चले जाएं, नकूशे, हाँ, ये मौलाना मोहम्मद कारी मोहम्मद तैयब साहब, ये हजरत जो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हैं उनकी नस्ल में से हैं ये। और ये आगे देखें क्या लिख रहे हैं। ये कहते हैं हजूर की शान महज नबूवत ही नहीं निकलती बल्कि नबूवत बख्शी भी निकलती है। जो भी नबूवत की इस्तेदाद पाया हुआ फर्द आपके सामने आ गया, नबी हो गया। ये वाला मैंने पहले भी आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया था। अब देखें, ये मुझे इल्म है, ये बात पुराने अंबिया की रेफरेंस में लिख रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद नबूवत की इस्तेदाद पाया हुआ शख्स और ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक क्या खुदा उसको नबूवत के मुकाम से सरफराज नहीं करेगा? ये है सवाल जिसका कोई जवाब इन अहबाब के पास हरगिज़ हरगिज़ नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं। फिर आगे देखें, एक और हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं ख़त्म और तबाह के हकीकी माने दूसरी शय में अपने असरात पैदा करने के, जैसा कि खातिम बमनी मोहर का नक्श दूसरी शय में अपना नक्श और असरात पैदा करता है। अब देखें, फिर वही बात आएगी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैं माजरत करता हूँ कि रेपिटेशन हो रही है। वो मोहर अगर पहले असरात पैदा करती रही है तो बाद में क्यों पैदा नहीं करेगी? और अगर हम बाद में एक भी ना दिखाएं तो पहले वाला मामला भी मेरे दोस्तों मशकूक हो जाएगा, खास तौर पर उन लोगों की नजर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में नहीं है, जो आपको सच्चा तस्लीम नहीं करते, जो आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, यहूद और नसारा और दूसरे मज़ाहिब वाले। अब ये देखें, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, और ये मौजूद है मुस्नद अहमद बिन हंबल। आराम से ये जो किताब है मुस्नद अहमद बिन हंबल, ये मिल जाती है। अब देखें, यहाँ ये हदीस मौजूद है, बड़ी वाज़ेह है, इस पे गौर करें। ये जो बात आपको की जाती है उसमें कितनी हकीकत पाई जाती है। ये कैसे बातें आ गई लिटरेचर में, जो लोगों को कहा जाता है कि जी उम्मत मुस्लिमा 1400 साल या 1500 साल से खातमुन नबिय्यीन के इस तर्जुमे पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद खबरदार के जन्म का दावा किया, मुत्तफिक रही है। कैसे मुमकिन है? ये बातें कहाँ से आ गई? देखें हदीस पढ़े। ये नबी पाक के विसाल के बाद की बात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे बासादत में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आज उनमें से एक चीज़ भी नहीं देखता सिवाय इसके कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अबू हमज़ा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया तुम ग़ुरूब आफ़ताब में हो तो नमाज असर पढ़ते हो। क्या ये नबी की नमाज थी? अलबत्ता इतनी बार ज़रूर है कि तुम्हारे इस ज़माना से बेहतर ज़माना किसी अमल करने वाले के लिए मैंने नहीं देखा, इल्ला ये कि वो नबी का ज़माना हो। इल्ला, ये हदीस पढ़ लें सारी, इल्ला अन यकूना ज़माना ज़मानन मा नबी। और ये असल में जरा ऊपर जाएं, ये हवाले को
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بات ارشاد فرمائی تھی، جو انہوں نے آگے بیان فرمائی ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ بہترین تھا، یا پھر یہ جو تم لوگ آج کر رہے ہو یہ تو کوئی اچھے کام نہیں ہیں، اب اس کے بعد پھر وہی زمانہ آ سکتا ہے، زمانن الا ان یکون زمانن مانوی، کہ اس کے بعد پھر کوئی اور نبی کا زمانہ آئے تو پھر ہی کوئی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہی نبیوں کی حدیث ہے کہ پہلی میری صدی سب سے بہتر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر اس کے بعد فیض ابد کا دور آ جائے گا، جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا تھا۔ آگے چلائیں جی محترم انیس بھائی، ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ شیعوں کا حوالہ ہے۔ اس میں آپ لکھ رہے ہیں ہمارے رب عزوجل نے اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے فرمایا میں تجھ سے نبی، رسول، نیک بندے، ہدایت یافتہ امام، داعیان جنت اور ان کے اتباع قیامت تک پیدا کرتا رہوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو میں بڑے ادب سے ان دوستوں کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں جو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں ہمارے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ اس قدر متفق تھی جو آج بتایا جاتا ہے، تو جناب یہ کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی، یہ پھر خدا نے ہماری ہی مدد کی نا، آپ کی تو نہ کی، آپ کو تو مصیبت میں ڈال دیا بڑا زبردست، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک بھی حوالہ نہ ملتا۔ اور یہی بات بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرتے تھے، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ہے میرے ساتھ تائید رب الورا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور یہی بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ خدا کو علم تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اس بات کو ٹارگٹ کے طور پہ، نشانے کے طور پہ پیش کیا جائے گا، تو اس لیے خدا نے پرانے بزرگوں سے یہ باتیں کہلوائیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں یہ دلائل موجود رہیں۔ آگے دیکھیں، پھر یہ ایک اور عالم ہے، وہ لکھتے ہیں جب تک بندے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہیں تب تک ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے انبیاء اور اوصیاء کا انتقاء جائز نہیں۔ یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے کمال الدین۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو حوالے مختلف میرے سامنے آئے، میرے پاس سے، وہ میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ نہ یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں، نہ یہ حوالہ جات میں نے اکٹھے کیے ہیں، مجھے ملے، میں نے جب تحقیق کی، میں نے ان چیزوں کو دیکھا، آج وہی چیزیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جبکہ مخلوق بعثت انبیاء کی محتاج ہے، اگلا حوالہ محترم انیس بھائی، اور رحیم و کریم خدا بعثت پر قادر بھی ہے، تو اس کے کرم اور رحمت کی روح سے واجب ہوا کہ حسب ضرورت وہ ان کی طرف رسول بھیجے۔ امام فخر الدین رازی کا حوالہ ہے۔ آگے چلیں جی، شاہ محمد تغلق، اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک عادل اور اچھے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ختم ہونے والا نہیں تو نبوت کا فیض کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور خارق عادت معجزات دکھائے تو اس کو نبی تسلیم کرنے سے کون سا امر مانے ہے۔ پھر آگے دیکھیں، وہی عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، رسول کریم نے فرمایا مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملنے کا کتنا شوق ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ اس حدیث میں انبیاء والاولیاء مراد ہیں، اور حضرت کا منشا مبارک اس سے قرب علم عطا کرنے اور حکمت الہی کی نبوت ہے، نہ تشریح نبوت، کیونکہ تشریح نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو چکی، پس ان لوگوں کو انبیاء کے علوم بلا واسطہ بخشے جائیں گے۔ آگے دیکھیں، اس دنیا میں مرسل ہمیشہ آتے رہے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے، عبدالوہاب شیرانی، لیکن ہوں گے شریعت محمدیہ کے باطن سے۔ آگے چلائیں جی محترم انیس بھائی، اگلا حوالہ ہے، اس میں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، بڑے مشہور و معروف عالم ہیں۔ آپ مجدد ثانی کا معذرت، میرے سے غلطی ہوئی۔ خاتم رسول کی بعثت کے بعد کامل تابعداروں کو اتباع اور وراثت کے طریق سے کمالات نبوت کا حاصل ہونا حاتمیت محمدیہ کے منافی نہیں۔ اچھا، یہاں میرا جو تجربہ ہوا ہے، میری جب کبھی گفتگو ہوئی علماء سے، تو انہوں نے کہا جی یہاں وہ کمالات نبوت کی بات کر رہے ہیں، کمالات نبوت۔ تو کمالات نبوت میں ایک الہام بھی ہے سر، نبیوں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے۔ تو آپ تو الہام کے بھی منکر ہو گئے ہوئے ہیں آج تو آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ بھی ایک مقام ہے جو جاری ہے۔ تو کمالات نبوت سے اگر کوئی یہ بھی مراد لے تو پھر بھی آپ لوگ ملزم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اپنے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ صدہا پیشین گوئیوں سے جن کے پورے ہونے کا اعتراف غیر احمدی علماء نے بھی کیا ہوا ہے، اس بات کو ثابت کیا کہ میں اس مقام کا شخص ہوں کہ خدا نے مجھے کمالات نبوت عطا کیے ہیں اور مجھ سے وہ کلام کرتا ہے۔
اگلا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اے خدا تو نے فیصلہ کیا کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرما رہے ہیں پس مجھ پر اور میری آل پر اسی طرح رحم فرما کہ تو اپنی جناب میں ان کے لیے مرتبہ نبوت مقرر کر دے اگرچہ وہ شارع نہ ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حضور نے اپنی آل کو مرتبہ میں انبیاء کے ساتھ ملحق کر دیا۔ آگے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے میں اپنے پروگرام کے اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ حوالہ جات پیش کیے ہیں، شاید سننے والوں کی طبیعت پر یہ چیز گراں گزرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت سارے حوالے نکال دیے ہیں، مجبوری تھی، لیکن میں پھر بھی چاہتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں، ان کی خدمت میں پیش کروں، لہٰذا میں بہت مشکل تھی میرے لیے کہ میں کس حوالے کو رکھتا اور کس کو نکالتا۔ ابھی میں نے بہت سارے حوالے نکال دیے ہیں۔ حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام جل شانہ کے اس ارشاد فقد، اب یہ بہت چھوٹا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول اور انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کی نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، کہ نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ آگے چلیں انیس بھائی، یہ ایک میں نے آپ کو پیچھے حوالہ دکھایا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب اولیاء ان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں نا، وصف ولیوں کے، تو پھر وہ خاتم الاولیاء کہلاتے ہیں۔ تو یہ حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں باقاعدہ درج ہے، اور کوئی بھی دوست جا کے دیکھ سکتا ہے، اور پھر اسی سے انہوں نے استدلال لیا تھا کہ اسی طرح جو شخص خاتم الانبیاء کا یا خاتم النبی کا جس کو مقام ملا ہے، اس میں بھی نبوت کے سارے کمالات جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ حوالہ مجھے مل گیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، احمدی حضرات اس کو بہت پیش کرتے ہیں، اور اس میں اس لفظ خاتم کا جو استعمال ہے وہ ہمارے کسی دوست نے اس کو بڑا زبردست تیار کیا اور اس کو اکٹھا کر دیا باقاعدہ۔ آگے ان کتب کے حوالہ جات موجود ہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ جماعت بہت پیش کرتی ہے کہ دیکھیں یہ خاتم کا لفظ اگر محض یہ میں نے رکھتا ہے تو اس لفظ کو پھر اس طریقے سے اہل زبان استعمال کیوں کرتے رہے ہیں؟ خاتم الشعراء، خاتم الاولیاء، خاتم المحدثین اور المفسرین، اور یہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں نے رکھے ہیں۔ یہ تمام خاتم الکاملین، خاتم الاصفیاء، خاتم الاوصیاء، خاتم المعلمین، خاتم المحدثین، اور یہ تمام جو ہیں ایک کسی احمدی نے ان کو اکٹھا کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ دوست غور کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، یقین کریں اس میں وہ سچائی نہیں جس طریقے سے بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اگلا حوالہ اگر محترم انیس بھائی الواقعۃ والجواہر سے اس کے عبدالوہاب شعرانی کے جو مختلف حوالہ جات ہیں وہ پیش کیے تھے، اس میں پھر انہوں نے وہی بات کی ہوئی ہے کہ جو شرعی نبی ہے وہ نہیں آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبوت منقطع ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے۔ آگے ایک چند حوالہ جات ہیں، وہ بھی میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر کے، اور میرا خیال ہے میری سلائیڈز اب 2-3 رہ گئی ہیں، اگر محترم انیس بھائی آپ بلائیں، یہ کتاب دیکھیں، مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس میں یہ کنز الاعمال کا یہ حوالہ ہے۔ یہ حدیث اگر لوگوں نے نہیں سن رکھی تو بڑی حیرت میں ان کو مبتلا کرے گی، یہ مختلف کتابوں میں درج ہے، میں ابھی بھی چند کتاب میں نے چھوڑی ہیں جن میں حدیث درج ہے۔ ابو بکر لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ہاں البتہ کوئی نبی ہے تو وہ ابو بکر صدیق سے افضل ہے۔ اب دیکھیں اتنے چوٹی کے عالم، اتنا پکا عقیدہ، کیسے لکھ سکتے ہیں وہ یہ بات، کیسے کر سکتے ہیں وہ یہ بات؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلائیں جی بات کو، یہ کسی کا قول نہیں اپنا، دیکھیں پھر یہی بات اسی کتاب میں دوبارہ درج کی گئی ہے۔ اگر آپ اگلے پیج پہ جائیں، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے مگر کوئی نبی ہو۔ محترم اس بھائی اگلا پیج جو ہے اس کا، اگر آپ تک میری آواز جا رہی ہے، میں اس پیج سے آگے چلا گیا ہوں، اور یہ بھی آپ نے، ہاں جی یہ دیکھیں پھر وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے۔ یہ لکھتے ہیں حضرت جعفر بن محمد اپنے والد اور
दादा से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत नकल करते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था, यकायक एक तरफ से अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ये दोनों गुज़श्ता और आइंदा अंबिया मुरसलीन के अलावा अहले जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। गुज़श्ता ओ आइंदा, कैसे आ गई ये बातें हमारे लिटरेचर में जनाब? इसी बात पर मिर्जा साहब के पीछे पड़े हुए हैं और जमात अहमदिया के पीछे भी। तो इन बातों की क्या वजाहत है? आगे चलाएं जी मोहतरम अनीस भाई। फिर वही हदीस है, इल्ला अन यकूनु नबी, वही हदीस मैंने दिखाई है आपको, और ये तारीखुल खुलाफा जो किताब है उसमें से मैंने आपको दिखाई है। ये आखिरी हवाला है, ये जो नवाब सदीक हसन खान साहब हैं उनकी किताब, अहले हदीस के बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं कि ये जो हदीस है ना, ला वही अब बाद ही के मेरी मौत के बाद जो है वो कोई वही दुनिया पर नाज़िल, कहते बेअसल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ला नबी आबादी आया है, उसके मैंने नज़दीक अहले इल्म के हैं ये हैं कि मेरे बाद कोई नबी शारे नासिख ना लावेगा। तो वही बात जो मैंने आपको आपकी खिदमत में पहले पेश की थी, वही बात यहाँ ये दोबारा लिख रहे हैं। कहते हैं, सबकी ने अपनी तसनीफ में सराहत की है इस बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी की शरीयत का हुक्म देंगे। कुरान और हदीस की रूह से उससे ये अमर राजे समझा जाता है कि वो सुन्नत को जनाब नबूवत से बतरीक मुशाफे के बगैर किसी वास्ता के बतरीक वही और इल्हाम के हासिल करेंगे। बात सिर्फ इतनी है सर, असल जो अमर है जो हमारे और आपके दरमियान तय होने वाला है, हकीकत है, वो ये नहीं है जनाब खात्मे नबूवत का। असल अमर ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं या नहीं, क्योंकि आपके बुजुर्ग आज भी इस बात के कायल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उन पर वही भी होगी, उन पर इल्हाम भी होगा। तो उसके नजूल के, उनके आने का उम्मत का मैं समझता हूँ 95 या 97% जो हिस्सा है वो कायल है, और वो जिंदा ही नहीं है, वो वफात पा चुके हैं। उनकी हयात कुरान से साबित करना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर क्या नतीजा निकालें? दो ही रह जाते हैं, या तो उन हदीसों का इनकार कर दें, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कर नहीं सकते क्योंकि तवातुर से नजूल की हदीसें साबित हैं। तो एक ही राह रह जाती है कि कोई ईसा के कदम पर आएगा। आखिरी हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मैं आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुजारिशात को ख़त्म करूँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ख़ातिमुन नबिय्यीन, हमें अल्लाह ताला ने वो नबी दिया जो ख़ातिमुल मोमिनीन, ख़ातिमुल आरिफीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन है, और इस तरह पर वो किताब उस पर नाजिल की जो जामिउल कुतुब और ख़ातिमुल कुतुब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई। तो ये नबूवत इस तरह पर ख़त्म नहीं हुई जैसे कोई गला घोंट कर ख़त्म कर दे। यही बात इसरार अहमद साहब शुरू में जो मैंने आपको दिखाया बयान कर रहे हैं। ऐसा ख़त्म काबिल फ़ख्र नहीं होता, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म होने से ये मुराद है कि तबई तौर पर आप पर कमालाते नबूवत ख़त्म हो गए, यानी वो तमाम कमालाते मुतफ़र्रिका जो आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक नबियों को दिए गए थे, किसी को कोई और किसी को कोई, वो सब के सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दिए गए, और इस तरह पर आप तबन ख़ातिमुन नबिय्यीन ठहरे। और ऐसा ही वो जमी तालीमात, वसाया और मारिफ जो मुख्तलिफ किताबों में चले आते हैं, वो कुरान शरीफ पर आकर ख़त्म हो गए और कुरान शरीफ ख़ातिमुल कुतुब ठहरा। अब मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुजारिशात को ख़त्म करूँगा। देखें, अगर किसी शख्स को ये अभी भी ख्याल हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़ातिमुन नबिय्यीन का माना सिर्फ और सिर्फ आखिरी है, तो कम अज़ कम उसको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये बात फिर भी उम्मत में फिर एक इख्तलाफी रंग रखती थी, क्योंकि मैंने जितने हवाले आपके सामने पेश किए हैं ये उससे मुख्तलिफ, उससे हटकर एक कहानी बयान कर रहे हैं। तो अब खुदा ने इस बात का फैसला करना था कि इस आयत ख़ातिमुन नबी की तशरीह में कौन सा गिरोह दुरुस्त है और कौन सा गिरोह जो है वो गलती खा गया है। तो खुदा ने उम्मत मुस्लिमा में जो इख्तलाफात का फैसला करने वाला काम करना है वो इमाम महदी के ज़रिए करना है।
یہ اس بات کے آپ بھی قائل ہیں، وہی آ کر امت کو اکٹھا کرے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر اس اختلاف کا پھر اس رنگ میں نہ صرف قولی فیصلہ دیا بلکہ عملی طور پر بھی خدا نے اس کی سچائی کو ظاہر کر دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ گروہ درست ہے جو خاتم النبیین کے محض آخری مہینوں تک ہی نہیں ٹھہر گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ذلی اور بروزی نبی آ سکتا ہے، اور وہ میں ہوں، خدا نے مجھے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ اور کوئی بھی دانا آدمی ذل کو اور بروز کو اصل کے مقابل نہیں سمجھا کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں شخص کا ذل ہے یا بروز ہے، اس سے اس کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پھر وہ کمالات ذلی اور بروزی طور پر پائے ہیں۔ میں اپنی گزارشات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔